اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ رکھیے، لیکن کبھی بھی مخالفت میں نہ جائیے، سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ آج جماعت اسلامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جنون انقلاب کے لیے، حقیقی انقلاب کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے ہم تمام پولیٹیکل ورکر کو، پاکستان کے ہر نوجوان کو، ہر مزدور اور کسان کو، ہر ایک کو، خواتین کو، ان کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، ان کے توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں، آئیں، یہ جماعت اسلامی یہ انکلوسیو ہے، یہ آپ کو ساتھ لے کر چلے گی انشاءاللہ، با اختیار بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور صرف نعرے نہیں لگائیں گے، خدمت کریں گے۔ آپ کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو اجاگر کریں گے، اس صلاحیت سے معاشرے کے لیے آپ کو مفید بنائیں گے اور اس نظام کی تبدیلی کا خوگر بنائیں گے۔ اس لیے لڑائی جھگڑا کارکنوں کا ختم کر دیا جائے، اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ انشاءاللہ وہ انقلاب جلد آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس مذاکرے میں سیاست کے اوپر بات کی، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے چند لوگ پورے نظام پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حالات نہیں بدلتے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سسٹم آسمان سے آ کر تو نافذ نہیں ہوگا، کوئی بھی نظام زمین کے نیچے سے نکل کر تو نہیں آئے گا، اللہ کی بھی یہ مشیت ہے، لوگوں کے ذریعے سے اس پورے نظام کی پوری بنیاد بنی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا ہم معروضی حالات میں رہتے ہوئے، جس نظام میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں، اور وہ یہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے زبردست قسم کی جد و جہد کر کے پاکستان کی ریاست کا جو آئینی فریم ورک تھا وہ طے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ طے ہو گیا کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے، یہ طے ہو گیا اس آئین میں کہ سب کو تعلیم کے برابر کے مواقع ملیں گے، طبقات میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ طے ہو گیا کہ مزدوروں کے بھی حقوق ہوں گے، کسانوں کے بھی حقوق ہوں گے، یہ طے پا گیا کہ خواتین کو بھی تعلیم میں اور آگے بڑھنے کے لیے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، یہ طے پا گیا کہ اقتدار چند لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن آئین ایک طرف ہے، دستور ایک طرف ہے، نظام دوسری طرف چل رہا ہے۔ اس نظام کی کیا تفصیلات ہیں؟ اس کی تفصیلات یہ ہیں، کل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بتایا تھا کہ وہ خود بھی سی ایس ایس افسر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سی ایس ایس کا امتحان دینے کے بعد بیوروکریسی کی ایک پوری رجیم سیٹ کی جاتی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ یہ قوم کے حاکم ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ انگریزوں نے بنایا تھا، انگریزوں نے اپنے اقتدار کے لیے بنایا تھا۔ چند ہزار گورے، چند ہزار فوج کے ذریعے پورے بر صغیر پاک و ہند پر اگر حکمرانی کر رہے تھے اور انہوں نے اسے کالونی بنایا ہوا تھا تو اسی طرح بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف انہوں نے وڈیرے اور جاگیردار بنائے تھے جن کو زمینیں عطا کی تھیں، کس لیے عطا کی تھی کہ اگر کہیں کوئی بغاوت ہوتی ہے تو ایک وڈیرا آ کر کہتا تھا، وہ جاگیردار کہتا تھا میرے پاس اتنی زمین ہے، مزید زمین چاہیے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے جوان ہیں، یہ میں آپ کی فوج کے کمپنی بہادر کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کی حکومت کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے اور اپنی افواج ان کو دے دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں زمینیں الاٹ کر دی جاتی تھیں۔ وہ وڈیرے اور جاگیردار اور ان کی نسلیں آج بھی حاکم ہیں، آج بھی پاکستان کی ایک بڑی زمین پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وہ کسانوں کا اور ہاریوں کا حق کھاتے ہیں، اور انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کو الیکٹیبل بن کر نمائندگی دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پارٹیاں بدل جاتی ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، سوچ نہیں بدلتی، قوم خادم رہتی ہے، یہ لوگ حاکم رہتے ہیں۔ اس لیے بیوروکریسی کا نظام بھی ایسا ہی بنایا کہ تم حاکم ہو، قوم خادم ہے، اور پھر ان بیوروکریٹس کو یہ سکھایا گیا کہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، موب کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ماسز کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، سسٹم پر کیسے پنجے گڑاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے صنعت کار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیوروکریسی کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کراچی سے آتے ہیں، یہ پشاور سے جاتے ہیں، یہ لاہور سے جاتے ہیں، اسلام آباد کے دفتروں میں 20 گریڈ کا، 21 گریڈ کا، 22 گریڈ کا افسر لائنوں میں ان کو بٹھا کر رکھتا ہے، یہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، یہ انڈسٹری کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن وہ بابو وہ بیٹھ کر ان کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔